لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، آپ نے بہت سارے شوق کیے ہوں گے۔ اچھا کھانے کا بھی شوق ہوتا ہے، اچھا پینے کا شوق ہوتا ہے، اچھا پہننے کا شوق ہوتا ہے، خوبصورت عورتوں کے ساتھ نکاح کا شوق ہوتا ہے، کارخانوں کا، کرنسی کے نوٹوں کا، جائیدادوں کا، جگیروں کا، یہ سارے شوق ہیں۔ لیکن ان شوقوں میں سب سے زیادہ میٹھا اور لذیذ شوق جو ہے، شاید آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے، وہ ہے لیڈری کا شوق۔ یہ ایک ننھا سا خدا ہوتا ہے لیڈر، یوں سمجھیں، وہی اس کے مطالبات ہوتے ہیں جو خدا کے مطالبات ہوتے ہیں کہ میرے سامنے گردنیں جھکیں، میرے حکم پر لوگ چلیں، میرے اشارے کے اوپر لوگ جو کچھ میں کہتا چلا جاؤں وہی کچھ کرتے چلے جائیں۔ یہ میرے عزیز دوستو جتنا میٹھا اور جتنا لذیذ شوق ہے، یقین فرمائیے یہ اتنا خطرناک ترین شوق ہے۔ یعنی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ اتنا خطرناک شوق ہے، اتنا خطرناک شوق ہے کہ اگر کسی کا یہ شوق پورا ہوا ہے اور اس کو خدا کا خوف تھا تو اس نے جشن منانے کے بجائے خالی کمروں میں بیٹھ کر رونا پسند کیا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اور جس کے جتنے فالوور ہیں، جتنے کارکنان ہیں، کسی کے اگر 10,000 کارکنان ہیں، اس کے اشارے پر لوگ چلتے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ 10,000 واٹ بجلی کی لائن کے سامنے وہ کھڑا ہوا، جس کے لاکھ ہیں، لاکھ ہزار واٹ کی لائن کے سامنے کھڑا ہوا، کسی وقت بھی اس کا منکر ٹوٹ سکتا ہے، وہ تباہ ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اشارے پر لوگوں نے وقت لگانا ہے، شوق بنانے ہیں، تہذیب بنانی ہے، وقت گزارنا ہے۔ اگر وہ ان کو سیدھے راستے پر لگائے تو سیدھا پھر اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ عمران خان کی نماز اور میری نماز میں لاکھ درجے کا فرق ہے، لیکن اگر عمران خان کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس کی گمراہی اور میری گمراہی میں بھی لاکھ درجے کا فرق ہے۔ پھر سارا وبال اس کا اسی کے سر پر ہوگا، کیونکہ اس کو جتنے لوگ مانتے ہیں، اس کے اشارے پر جتنے لوگ چلتے ہیں۔ عمران خان کے ایک نام کیوں لوں، دوسرے تھوڑے لیڈر ہیں، سارے اسی طرح ہیں۔ اور دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف بلاتا ہے، وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ سے زیادہ اہم کسی کی ہستی ہو سکتی ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلاتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس کی طرف بلایا ہے؟ خدا کی طرف بلایا ہے۔ سارے نبیوں نے کس کی طرف بلایا ہے؟ خدا کی طرف بلایا ہے۔ کوئی اپنی پارٹی کی طرف، کوئی اپنے لیڈری کی طرف، کوئی اپنے اقتدار کی طرف، یہاں تک کہ کوئی اپنے ملک کی طرف، کوئی اپنی قوم کی طرف بھی بلاتا ہے، تو مسلمانوں کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ آپ بلائیں خدا کی طرف، قوم کی خدمت بھی ہو جائے گی، ملک کی خدمت بھی ہو جائے گی، کیونکہ خدا ان ساری چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ لیکن آپ کے ایجنڈے میں خدا کی دعوت ہو ہی نہ۔ آپ موٹر وے بنا کر اتراتے پھریں، ایٹم بم بنا کر اتراتے پھریں، ڈیم بنا کر اتراتے پھریں، خدا کہاں ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اگر علم نہیں ہے تو آپ یہ شوق کیوں کرتے ہیں؟ کیوں سانپ پال رہے ہیں؟ آپ ڈسے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی آج کی آیت اس بات کو بالکل کھول کر بیان کرتے ہیں، کوئی اس کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا، کل آپ نے سنا تھا، یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانی ہیں، بھئی ان کی قصے کہانی کی بات پر کسی نے اعتبار کر کے قرآن کی طرف آنے سے اپنے آپ کو روک لیا ہے جی، تو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، وہ جو رک گیا ہے اس کا وبال اس کے سر پر ہوگا، کیونکہ اس کے کہنے کی وجہ سے رکا ہے نا۔ تو فرمایا یہ ہے کہ لِيَحْمِلُوا، یہ انہوں نے جو بات کی ہے یہ اس لیے کی ہے تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، کہ پورے کا پورا بوجھ اٹھائیں جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، جن لوگوں کو انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہے، کامل بوجھ اٹھائیں
ندیم بھائی اور میں لیے جا رہے ہوں، خیر لیے تک تو ہم جا بھی نہیں سکتے، بھاگل تک جا رہے ہوں، 10-10 کلو وزن ہمیں دیا جائے کہ تم نے اٹھا کے جانا ہے، اور یہ پل پر جا کر گئے کہ میرے 10 کلو بھی آپ اٹھائیں، میں ویسے چلتا ہوں، تو وہ اپنے 10 کلو تو میں اٹھاؤں، ان کے جب 10 کلو میں اٹھاؤں گا میرا کیا حال ہوگا؟ اب اس مثال کو سمجھیں، قیامت کے دن اپنے بوجھ اتنے ہوں گے حضرات کے بس اللہ کی پناہ، جو کچھ ہم نے کیا ہے ہم جانتے ہیں، جس طرح ہماری زندگی گزری ہے، جس طرح ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، انسان کے اپنے 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 اعمال اس کے لیے کافی ہیں، چاہ جائے کہ دوسرے لوگوں کے اعمالوں کا بوجھ آپ کے سر کے اوپر ہو، یہ انتہائی خطرناک ترین کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اٹھائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن من اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، بغیر علم کے جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اس لیے مسلمانی کے منصب کے لیے جو چیز شرط ہے وہ یہ ہے علم، تقویٰ، اصابت رائے۔ علم سب سے زیادہ جس کا ہوگا، کس کا علم؟ قرآن کا علم۔ تقویٰ جس کا زیادہ ہوگا، جس کی رائے زیادہ محکم ہوگی، وہ آدمی کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیڈر بننے کا اہل ہے۔ وہ جس کو قرآن ناظرہ پڑھنا بھی نہ آئے، جس کو خاتم النبیین کہنا بھی نہ آئے، جس کو 6 کلمے بھی نہ آئیں، اور وہ کہے کہ میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوں، اور پھر جس کو سب کچھ آئے اس کے باوجود بھی وہ وہی کام کرے جو دنیا دار لیڈر کر رہے ہیں، اس کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیں سنیں آپ اس بات کو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی عطائی آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے کسی کو نسخہ بتاتا ہے، یہ گناہ ہے، اور فقہا نے کہا ہے کہ اگر کوئی عطائی آدمی نیم حکیم کسی کو نسخہ دیتا ہے اور وہ نسخہ کھا کر مر جاتا ہے تو اس کے اوپر قتل کا مقدمہ دائر ہوگا کہ تجھے علم ہی نہیں تھا۔ اسی طرح یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بڑی لوارث ہیں۔ یا آپ بیماری کا نام لیں، ہر آدمی کے پاس 4-5 نسخے ہیں، آپ کو اسی وقت بتا دیں گے۔ اچھا جناب آپ سیاست کا نام لیں، ہر آدمی کی اپنی رائے ہے۔ دین کا نام لیں، ہر آدمی علامہ فہامہ ہے، کسی سے باتوں کر کے دیکھیں اس طرح کہے گا، یہ ساری بات۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، جہالت کا ٹیکس دینا پڑے گا، دنیا کے اندر بھی دینا پڑتا ہے، آخرت میں بھی دینا پڑے گا۔ یہ جہالت کا ٹیکس ہے، جہنم میں جائیں گے لوگ جہالت کی وجہ سے جائیں گے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں جانتا نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا۔ بھائی علم نہیں تھا تو آپ روٹی نہیں کھاتے رہے، اللہ کی زمین پر نہیں جیتے رہے، ساری باتوں کا آپ کو علم ہو گیا، آپ کو اس کا علم کیوں نہیں تھا جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا؟ اس کی ذمہ داری آپ پر تھی نا، آپ علم حاصل کرتے۔ اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا، اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ قتل کی سزا موت ہے، وہ قتل کرے گا تو کیا اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا جو مجھے پتہ نہیں تھا؟ بھائی آپ کو پتہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور لوگ جان بوجھ کر اپنے آپ کو بے خبر رکھتے ہیں کہ چلو ہمیں پتہ نہیں ہے، ذمہ داری بھی تھوڑی ہے۔ بابا جہالت بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، اس لیے مسلمان کے اوپر سب سے پہلا فرض جو ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور علم کون سا؟ یہ قرآن کا علم، یہ قرآن کا علم حاصل کرنا فرض ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، کارواں کے دل سے احساس یہاں جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ الا ساء ما یزرون، اور یہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جب اپنے بوجھ کے علاوہ دوسروں کے بوجھ مجھے اٹھانے پڑیں گے، بہت ہی برا بوجھ ہوگا، اور لوگوں کو اس دن پتہ چلے گا جب قیامت کے دن یہ بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ ہمیں اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ نیکی کی طرف ایک آدمی جا رہے ہیں، یوں ہی فکرہ پھینک دیتے ہیں، اگلا رک جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی کسی طرز عمل کی وجہ سے، آپ کے کسی اشارے کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں اور ان میں سے اتنے غریب ہیں کہ آپ کی بستی میں اتنا غریب کوئی نہیں ہے۔ کتنے غریب تھے؟ یعنی ان کے جسم کے اوپر صرف لیریں کتیریں تھیں، کوئی چج کا کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غربت دیکھی تو آپ کا چہرہ دکھ کی وجہ سے متغیر ہو گیا۔ آپ نے کہا بلال اذان دو۔
حضرت بلال نے اذان دی، لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ نے فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اور بھائیوں کی مدد کے لیے لوگ اٹھے، لیکن تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ تاخیر ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے غصے کی وجہ سے، حالانکہ آپ غصے میں بہت کم آتے تھے۔ بڑی تشویش ہوئی کہ میں نے انہیں کہا ہے کوئی آیا ہی نہیں ابھی تک۔ اسی اثنا میں ایک صحابی آیا اور اس کے ہاتھ میں تھے، اور وہ تھیلی اتنی بھری ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھوں سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی، بڑی بوجھل تھی، اور اس نے لا کر وہ تھیلی رکھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، دو ڈھیر جمع ہو گئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے 14ویں کے چاند کی طرح دمکنے لگا۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا دیکھو میرے عزیز ساتھیو، جس نے کوئی نیکی کے کام کا آغاز کیا اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے اسی طرح نیکی کا کام کیا، تو جو بعد میں اس کو دیکھ کر کام کرنے والے ہیں ان کی نیکی کا اتنا ثواب اس کو ملے گا جس نے اس کا آغاز کیا ہے۔ من سن سنتن حسنہ، جس نے کوئی اچھی بات کا آغاز کیا، جو لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اس کو ان کا اجر ملتا رہے گا، اور جس نے کوئی برائی کا کام کا آغاز کیا وہ بھی کھاتے کھلے رہتے ہیں۔ یہ فیس بک ہے، یہ واٹس ایپ ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، لوگ واہیات قسم کی تصویریں اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور پھر جب مر جائیں گے کسی کو کوڈ کا پتہ نہیں ہوگا، جب تک کوئی ان کو استعمال کرتا رہے گا قبر میں سانپ آ رہے ہیں، بچھو آ رہے ہیں، بابا میرا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا تیرا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جو تم نے انٹرنیٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا وہ تو اب بند بھی نہیں ہوتا، اب تیرے کھاتے میں ہے۔ جی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کوئی ایسا کام جو مرنے کے بعد آپ کے لیے باعث عذاب ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، وقت سے پہلے اس کا تدارک کر لینا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔